berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melangkahkan kaki, mengayuhkan tangan dengan niat untuk pertama adalah thalabul ilmi bagi mahasiswa kita. Yang kedua adalah untuk berkontribusi atas dasar cinta kemanusiaan yang kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Al-Aqsa pada khususnya, dan pada umumnya untuk saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan pula kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh harap kelak di Yaumul Qiyamah tidak ada satu sosok pun yang bisa memberikan syafaat melainkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap ketika tiba hari itu kita termasuk salah satu dari umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kelancaran acara ini, kelancaran acara senandung nasyid cinta kemanusiaan ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara kita Akhi Hartono, mahasiswa semester 4. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada Akhi Hartono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas lantunan Al-Quran yang disampaikan oleh Saudara Hartono. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua STIM Surakarta, yakni Ustadz Sudar Majid Putra. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Pada Ustadz kami aturkan waktu dan tempat. Pada Ustadz Usama Anwar dan juga Ustadz Restu Sugiharto, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ayyuhal asatidah, tullabi, rahimani wa rahimakumullah, wa khasatan al-mukarram Ustaduna al-karim, Ustadz cinta, Masya Allah, al-mahbub, dan Syekh Usamah Anwar, Laisa Usamah bin Laden, Usamah Anwar min Palestina, Masya Allah. Azal sabab umruhu isrun lam yatazawaj. Alhamdulillah, di hadan nahar nahnu min Jami'ah Al-Mu'min ad-dirasah al-islamiyah di Turki. Hadarana duyufuna min Palestin. Insyaallah saya takallam an Palestin bi nasyid. Jadi insyaallah hari ini kita datangan tamu agung Ustadz Cinta dan Syekh siapa? Usama, yang mereka berdua sudah roadshow keliling Indonesia untuk membumikan Palestina dengan senandung nasyid. Judul Al-Maudhu Jihad dan Nahar ya ini mengenal dengan bahasa surga ya, mengenalkan dengan bahasa surga. Maksudnya dengan bahasa Arab. Ini maksudnya bimada nakhtar al-lughah in kalamin ahlil jannah ay hunaka munasiban ma'a al-jami'ah di akreditasi, supaya ada kesinambungan ketika nanti kita di akreditasi yang selanjutnya, yang ketiga, itu biar ada grade naik bahwa kita punya seminar internasional menghadirkan Syekh dari Gaza, Syekh dari Palestina. Di Ramadan amsi hadarana Syekh Al-Bassam, dia juga sudah hadir, sudah menceritakan tentang Gaza dan Palestina. Sekarang kita hadirkan yang masih muda ya. Syabab, islukum jami'an ayyuhat tulab, islukum umruhu isrun wa antum umrukum isrun kadzalika aw 25. Masyaallah, ahlan ya. Besar ini sekolah tinggi Islam Al-Mu'min ini umurnya baru 10 tahun. Ini mayoritas para mutakharijin minal ma'had di Solo.
wa adaduna jami'an 400. Dosen kita ada 25 nafaron ustadzan. Jamiah kita ini sudah legal secara institusi dan prodinya sudah legal semuanya, sudah terakreditasi. Alhamdulillah prodi kita Qismuna Hizbut Ta'lim Bil Arabiyah ini diakui di London dan di Saudi. Kita ada persaudaraan, ikatan persaudaraan Hizbut Ta'lim Bil Arabiyah. Ini kabar baru ya saya sampaikan. Beliau ternyata Usamah mau mendaftar di STIM. Allahu Akbar. Ini menarik ini. Tadi beliau saya tanya, saya ingin ngambil bakaloriusnya di STIM. Ini insya Allah ini luar biasa. Saya beri support. Beliau langsung mustawah sabi. Nanti yang ketemu dengan beliau di semester 7 ya. Beliau langsung STIM. Karena beliau juga kuliah di Palestina, ingin ngambil juga di Indonesia. Saya bilang nanti juga ngambil sekalian zaujah dari Ngruki atau dari STIM ya. Insyaallah. Mudah-mudahan di antara antum ada yang terpilih. Ya. Jadi kemarin juga semua saya yang datang ke sini saya tawarkan untuk meneruskan bakaloriusnya, S1-nya. Biar ada minal khariji. Ada syekh dari luar, gelab bin Kharid yang lebih istimewa. Ala kulli hal, Ustaz, ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadhil jami'ah. Kami minta doanya dari Syekh Sama dan Ustaz Cinta untuk terus menerus datang ke sini, ada kesempatan roadshow. Mohon STIM jadi tempat lampiran, tempat bisa mampir di sini. Terus kita galangkan Palestina. Kalau kemarin bisa 11 juta, mudah-mudahan ini bisa ratusan juta. Mudah-mudahan, Masya Allah. Allahumma amin. Hakadha ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainuddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Armadamit al-Yali adalah acara selanjutnya adalah langsung dari Ustadz Sugiharto yang sekiranya bisa memaparkan tentang tema kita ini, tema mengenal keutamaan bahasa surga. Ada Ustadz, kami haturkan. Sebelum kita mulai, ikhwan agak maju sedikit. Akhwatnya agak maju lagi, jangan terlalu jauh. Karena dulu ketika Rasulullah punya majlis seperti ini, ada 3 orang yang datang terlambat, yang satu langsung mencari tempat yang kosong, yang satu di luar karena malu, yang satu lagi pulang lagi karena udah terlambat. Ternyata Nabi bersabda, yang mencari celah-celah kosong meskipun terlambat, dia dapat jaminan dari Allah. Jaminan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan. Yang malu sehingga duduk di luar, Allah juga malu sama dia, terserah maunya apa. Nah, yang pulang lagi kehilangan jaminan. Maka yang belakang nanti kita sediakan untuk yang barangkali terlambat hadir karena kesibukan yang ada, maka agak merapat sedikit ya. Ukti agak maju sedikit lagi, ya oke. Yang sebelah kanan, kerudung merah, jilbab ahmar, ya maju sedikit, ya dipadatkan, nanti ikhwannya insya Allah masih cukup kalau ada yang hadir lagi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Wabil khusus Bapak pimpinan STIM kita, Ustadz Sudarmadi Putra M. Masya Allah, luar biasa. Magister Usuluddin, dan juga yang kita banggakan ini sesepuh kita, Insya Allah ada Ustadz Yahya Abdurrahman. Dari saya masuk Pondok Murki kelas 1, beliau yang ngajar ya. Dari dulu seperti itu beliau, jadi awet muda ya. Masya Allah. Ustadz Yahya juga asatid yang lain, Masya Allah juga ada Ustadzah juga. Dan ini yang luar biasa, di tengah-tengah kita kedatangan tamu. Beliau nggak mau dipanggil Syekh ya, maunya dipanggil Abang. Abang atau Mas, karena di Solo Mas saja ya. Mas Usamah Anwar, ini asli dari Gaza, Palestina. Beliau termasuk pejuang cilik, pejuang remaja di Palestina, yang saat ini sedang ke Indonesia. Beliau sudah di Indonesia kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Insya Allah September nanti melanjutkan kuliah lagi di Gaza. Namun tadi ada tawaran menarik dari Ustadz Darmadi untuk juga kuliah di sini, melanjutkan langsung semester 7 ya. Biar nanti bisa memetik salah satu akhwat kita di sana ya. Antum langsung 4 atau 1 dulu urut? Langsung 4 katanya. Masya Allah. Ya, kami berdua keliling, dikelilingkan oleh Allah lewat Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa. Ini tadi kita di Gunung Kidul, tadi malam di Cafe Usmani Arafah, kemarin di Gemolong Sragen, insya Allah besok kita di Tangmangu, kemudian di Yayasan Ar-Risalah juga. Setelah itu kita langsung ke Madura, dari Madura kita ke Malang, ya 3 tempat, kemudian langsung ke Purbalingga. Ya, Masya Allah kita keliling ke berbagai tempat di Indonesia, dan kita senandungkan nasyid yang islami. Juga beliau ini enggak cuma nasyid pakarnya, tapi juga kiroahnya luar biasa. Nanti akan kita minta di sela-sela tausiah terkait dengan bahasa surga, beliau juga akan lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi sebelum itu saya pengen di ruangan ini ada semangat jihadnya, karena menuntut ilmu juga bagian dari jihad, betul? Jihad fi talabil ilmi, maka kita awali dengan nasyid tentang jihad. Siap? Siap? Saya dulu Mas ya, nasyidnya ya. Masya Allah, kita bersaing dalam kebaikan ya. Tolong dijawab nanti ketika saya bilang, bila ada 1000 mujahid, angkat tangan, akulah satu di antaranya. Siap? Dicoba. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid. Sudah makan belum? Ulang, yang semangat. Angkat tangan, semangat ya. Kita aja kelelahan belum istirahat dari kemarin ya. Tetap semangat ya. Bila ada 10 mujahid, satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ulang ya. Antum ikut ya, gini ya. Siap. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, bila ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Nanti yang merdu-merdu urusan beliau ya. Saya bagian yang garang-garang ini ya.
Teman-teman sekalian, insya Allah nanti Syekh muda kita atau Mas Usamah Anwar akan menyampaikan tentang pentingnya menguasai bahasa Arab, karena ini tidak hanya lughatul Quran tapi juga lughatul jannah, tidak hanya bahasa Al-Quran tapi juga bahasa surga. Insya Allah beliau akan sampaikan itu dan diselingi dengan qiraah yang Masya Allah suara beliau merdu luar biasa atas izin Allah. Dan nanti juga insya Allah ada selingan nasyid bila memungkinkan karena kita lihat waktunya juga. Tapi sebelum itu kita akan sampaikan dulu Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa yang membersamai dan memperjalankan kita atas izin Allah ke sini dan juga ke berbagai tempat. Itu adalah Yayasan Murni Kemanusiaan. Kantor pusatnya di Gaza, Palestina, di tempat kelahiran Mas Usamah Anwar ini. Kantor di Indonesia di belakang Pondok Al-Mu'min Ngeruki, Solo. Di Jalan Sidomukti, belakang pondok kita ini ya. Amal Cinta Al-Aqsa sudah berapa tahun ya, sekitar 4 tahunan kita bergerak terus di bidang kemanusiaan murni. Kita membantu khususnya di daerah Palestina yang memang kondisinya sangat susah. Dan alhamdulillah hampir setiap 3-4 bulan kita mengirimkan relawan 2-3 orang untuk membawa donasi atau hadiah cinta dari ikhwan akhwat sekalian. Kita bawa ke sana, kalau pas Idul Adha ya kita belikan kambing, sapi, onta. Kalau kondisi Ramadan kemarin kita belikan untuk sahur dan buka puasa. Dan kondisi seperti ini terus kita belikan makanan, minuman, dan yang utama apa? Air. Kita belikan tandon air, toren air itu agar bisa dipasang di setiap rumah. Karena apa? Info dari Mas Usamah, di sana itu air mengalir seminggu 2 kali. Listrik nyala sehari hanya sekitar 3 jam, 4 jam. Di sini sementara kita setiap hari bisa nyala, air setiap saat bisa mengucur. Maka Masya Allah, nikmat manakah yang akan kita dustakan, karena semua ini luar biasa. Mas Usamah sampai takjub keliling Indonesia, ke berbagai tempat, itu di sini seperti surga. Karena begitu indah, begitu aman, nyaman, saking nyamannya itu ada yang ngaji sampai bisa ngantuk, saking nyamannya ya. Tapi Masya Allah, Indonesia ini luar biasa. Nanti beliau akan cerita pengalaman pribadi ya dengan pakai bahasa Arab. Perlu saya terjemahkan nggak nanti? Nggak perlu? Nggak perlu ya? Nggak perlu ya? Oke, beliau biar bahasa Arab sampai akhir, nanti beliau akan ngasih pertanyaan, bahasa Arab juga, yang angkat tangan menjawab, kita berikan hadiah khusus insya Allah ya. Oke, itu saja perkenalan terkait Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa yang kita bersamai setiap saat. Sekarang tibalah waktunya kita berikan waktu sepenuhnya untuk Mas Usamah Anwar yang masih muda, sekarang bentar lagi masuk usia 21 ya. Insya Allah ya. Akhwat-akhwat yang mau daftar boleh nanti ke nomor ini ya, kelihatan nomornya. Tapi ini udah di booking Ustaz, di booking di Gemolong udah, orang tua udah, saya booking mau jadi menantu. Wah, di mana-mana dipesen ya, Masya Allah. Ya, kita akan simak dari beliau terkait dengan pentingnya mempelajari bahasa Arab, tentunya juga terkait dengan kondisi Palestina terkini, dan waktu dan tempat. Al-Yatafadhal Mashkurah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعش أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا، غيوث الندى وليوث العدا، وصلاة وسلاما على النبي إلى أن يبعثوا الناس غدا، ثم أما بعد. أهلا وسهلا بكم جميعا.
تشرفنا بحضوركم، طبتم وطاب ممشاكم، لقد فاح عبيركم وتبوأتم من الجنة منزلا. يسعدنا بل ويشرفنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة إن شاء الله أن نجتمع بكم في هذه الجامعة. هذه جامعة المؤمن، جامعة المؤمن المباركة بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذا المجلس، اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله، أنا الآن في إندونيسيا تقريبا 1 و3 أشهر، يعني 15 شهرا تقريبا. زرت العديد من المدن والجزر هنا في إندونيسيا، بداية من نزولنا من الطائرة في جاكرتا، وبدأنا نتجول في الدعوة إلى الله والأحداث والنشيد وقراءة القرآن وإلقاء المحاضرات وما شابه. ذهبنا إلى سولويسي وكليمنتان وسومطرة، وها نحن اليوم في جاوا. ما شاء الله تبارك الرحمن. ربما لا أتجاوز في التعبير عندما أقول أن إندونيسيا هي جنة الله في الأرض. Semuanya faham? فهم يا؟ أوكي. لا نتجاوز في التعبير عندما نقول أن إندونيسيا هي جنة الله في الأرض. في الحقيقة يروقني بل ويسعدني تواجدي هنا في إندونيسيا، خصوصا المجتمع الطيب والشعور بالأمان وحبهم لفلسطين واجتهادهم في التعلم وتعليم القرآن، بالإضافة إلى المناظر الجميلة هنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. من أكثر الأشياء التي أحبها هنا في إندونيسيا المناظر الجميلة والجبال والخضار وما شابه. فهنيئا لكم في إندونيسيا. يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الأمان، نعمة الاستقرار، ونعمة أنكم في جنة الدنيا. ما شاء الله تبارك الرحمن. أيها الإخوة الكرام، موضوع توصيتنا لهذا اليوم عن فلسطين. بداية إذا أردنا أن نتحدث عن فلسطين، في المقام الأول نقول أن فلسطين تحتوي على المسجد الأقصى. فلسطين تحتوي على المسجد الأقصى. إذا أردنا أن نتحدث عن المسجد الأقصى بداية، المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. أولى القبلتين كانت قبلة المسلمين الأولى في اتجاه المسجد الأقصى. ثاني المسجدين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال المسجد الحرام. فقالوا ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. ثالث الحرمين الشريفين. دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في أحاديثه النبوية الشريفة عن المسجد الأقصى، حيث قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا وكانوا في المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. أين يقع المسجد الأقصى؟ في فلسطين. Sampai sekarang semuanya faham? Faham? Alhamdulillah. فلسطين أيها الإخوة الكرام هي أرض الإسراء والمعراج. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده. عبده من؟ عبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. ثم يقول جل وعلا الذي باركنا حوله. إذن هي أرض مباركة أيها الإخوة الكرام. ثم عرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة الصخرة إلى السماوات العلى. أرض فلسطين هي أرض الأنبياء والمرسلين أيضا، سميت عبر التاريخ بأرض الأنبياء والمرسلين. فعلى سبيل المثال سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى بن مريم، هل تعرفون أين ولد؟ تعرفون؟ سيدنا عيسى بن مريم ولد في فلسطين في مدينة بيت لحم. نعم. أيضا سيدنا موسى عليه السلام حينما خرج مع قومه من مصر وكتب عليهم التيه في سيناء أكثر من 40 عاما، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. المقصود في الأرض المقدسة هنا أرض بيت المقدس، أرض فلسطين. سيدنا إبراهيم عليه السلام في نهاية حياته هاجر إلى فلسطين وتوفي فيها ودفن فيها، دفن في مدينة الخليل. حتى يومنا هذا مقام سيدنا إبراهيم موجود في مدينة الخليل في فلسطين. من أكثر المدن المشهورة في فلسطين مدينة غزة. هل تعرف ما اسمها الكامل؟ غزة هاشم. هل تعرفون لماذا سميت بهذا الاسم غزة هاشم؟ الآن قبل أن نذكر السبب، إذا أردنا أن نذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا إلى الجد الخامس مثلا، نقول محمد ابن عبد الله. Siapa yang bisa terus? من الذي يستطيع؟ محمد. Nas'alillahim. نعم. Siapa yang bisa menyebutkan silsilah Rasulullah, nasab Rasulullah sampai ke 4 ke atas saja. Langsung angkat tangan, kita beri kenang-kenangan syal khas Palestina. Ada? Muhammad ibni Abdullah. Terus ke atasnya? Angkat tangan dulu. Yang mau jawab. Ayo. Hanya sampai 4 ke atas saja. Siapakah ayahnya Abdullah? Terus ke atas lagi. Ada? Alhamdulillah ada. Takbir. Allahu Akbar. Biar semangat jawabnya. Ukti, silakan langsung dari situ. Mic-nya ada? Atau kalau enggak Ukti, oh ada mic-nya, silakan. Luar biasa ini ya. Jangan-jangan calon istrinya Mas Usama ini ya. Masya Allah. Oh, udah ibu-ibu? Oh. Ya, silakan dijawab, Ukti. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Terus bin Hashim bin Abdul Manaf. Betul, Masya Allah. Hadiahnya mana hadiahnya? Mas Imam, mana Mas Imam? Sal tolong berikan. Mas Imam juga masih jomblo. Ya batu jodohnya Mas Imam nih. Mas Imam. Masya Allah, luar biasa. Ukti, betul? Syekh, sudah dijawab? Masya Allah. Sahih, Masya Allah. Mas Imam langsung menuju ke sana berikan hadiahnya. Silahkan dilanjutkan Syekh muda kita, Mas Usama Anwar. إذن قلنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. مرة أخرى محمد
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. الجد أو الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم هاشم بن عبد مناف. في نهاية حياته هاجر إلى فلسطين ودفن في مدينة غزة. وحتى يومنا هذا يوجد مسجد في مدينة غزة قريب من بيتي مسيرة 10 دقائق في السيارة، اسم المسجد مسجد السيد هاشم، نسبة إلى مقام جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم بن عبد مناف، ولذلك نسبة إليه سميت مدينة غزة بغزة هاشم، بغزة هاشم. نكمل عن فلسطين. أرض فلسطين سميت كما قلنا قبل قليل بأرض الأنبياء والمرسلين، أيضا سميت بأرض العلماء. من منكم لا يعرف الإمام الشافعي رحمة الله عليه؟ الإمام الشافعي صاحب المذهب الشافعي الذي تسيرون على مذهبه في إندونيسيا، ولد في غزة ثم هاجر إلى مصر وتوفي فيها. الإمام ابن حجر العسقلاني، ربما موجود هنا كتب، موجود فتح الباري وغيرها. الإمام ابن حجر العسقلاني لطالما رأيت كتبه تدرس هنا في الجامعات وفي المعاهد وما شابه. سمي بالعسقلاني نسبة إلى مدينة عسقلان، ولد في مدينة عسقلان وسمي بالعسقلاني. أين تقع مدينة عسقلان؟ في فلسطين، بالقرب أو بجانب مدينة غزة. أرض فلسطين أيها الإخوة الكرام سميت أيضا بأرض الجهاد والرباط، الجهاد والشهداء أو الرباط والشهداء، الجهاد والشهداء. استشهد في فلسطين أكثر من 5000 صحابيا من صحابة رسول الله عندما ذهبوا محاولين تحرير بيت المقدس من دنس المحتلين. أرض فلسطين يقتل فيها يأجوج ومأجوج. أرض فلسطين في نهاية الزمان عندما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأرض مرة أخرى يتجه إلى فلسطين ويقتل الدجال على بوابة مدينة اللد. مدينة اللد موجودة حتى الآن، يذكر اسمها كمدينة غزة أيضا في فلسطين. يقتل سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام الدجال على بوابة مدينة اللد في فلسطين. أرض فلسطين هي أرض المحشر والمنشر. فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى النبي تسأله: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: أرض المقدس هي أرض المحشر والمنشر. ماذا يعني أرض المحشر والمنشر؟ يوم القيامة يجتمع الناس، كل الناس من جميع أنحاء العالم، من إندونيسيا ومن ماليزيا والصين وروسيا وسوريا وأمريكا وأوروبا، من جميع أنحاء العالم يتجهون إلى فلسطين، أرض المحشر والمنشر. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرض المقدس هي أرض المحشر والمنشر. ثم يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إيتوه فصلوا فيه، فإن صلاة في المسجد الأقصى تعادل 1000 صلاة في غيره. فتسأل ميمونة: يا رسول الله ومن لم يستطع أن يتحمل إليه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فليهدي إليه زيتا يسرج في قناديله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلينتظر أو فليجلس في البيت أو فلينتظر حتى يستطيع أن يتحمل إليه، بل قال فليهدي، فمن لم يستطع فليهدي إليه زيتا يسرج في قناديله، فإنه من أهدى إليه كمن صلى فيه.
هذه بعض من خصائص أرض فلسطين. الآن أريد أن أسأل، قلنا تقريبا ما يقارب 6 أو 7 نقاط من خصائص أرض فلسطين، نعيدها سويا. فلسطين تحتوي على المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. أرض فلسطين هي أرض الإسراء والمعراج. أرض فلسطين أرض الأنبياء والمرسلين. أرض فلسطين أرض العلماء. في أرض فلسطين يقتل يأجوج ومأجوج ويقتل الدجال أيضا على يد سيدنا عيسى عليه السلام. أرض فلسطين هي أرض المحشر والمنشر. أرض فلسطين هي أرض الجهاد والشهداء. 7 نقاط، من يستطيع أن يذكرهم مرة أخرى؟ Ya, ini ada pertanyaan lagi. Mas Imam siapkan hadiahnya. Tolong sebutkan 7 keistimewaan Palestina yang tadi sudah diterangkan sejak awal oleh Mas Usamah Anwar. Silakan, angkat tangan. 7 keistimewaan Palestina. Angkat tangan. Siapa yang mau angkat tangan? Persiapkan hadiahnya, Mas. Kunci Avanza sudah siap? Itu untuk roadshow kita nanti ke Madura ya. Silakan. Siapa yang mau angkat tangan? 7 keistimewaan Bumi Syam yang jantungnya adalah Palestina. Akhi, silakan berdiri. Takbir! Allah Akbar. Ayo, maju ke depan sini. Dikasih mic beliau. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ada yang angkat tangan ya. Kami jawab. Fadal. Ya. Ini Palestina ardu fihi Masjidil Aqsa al-awwal. Thumma asani Palestina yakni makanul Isra wal Mi'raj. Thumma Palestina ardul ulama, ardul anbiya. Thumma ardul ulama, ardu al-jihad war ribat. Thumma ardu yuqtalu fihi dajjal. Wa akhir yakni ardul mahsyar wal mansyar. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Takbir! Ini luar biasa. Allah Akbar, luar biasa ini. Masya Allah hafal semua karena baca tadi ya. Tapi nggak apa-apa, berarti memperhatikan ya, karena banyak di majelis tuh kayaknya nyatet ternyata apa WA calonnya, kapan nih mau nikah gitu ya. Masya Allah. Ya, sudah disampaikan hadiahnya? Masya Allah. Ini kayaknya yang harus memberikan langsung Mas Usamah ya, mestinya ya. Oke, nanti yang ketiga kalau ada pertanyaan langsung beliau. Terutama nanti kalau ada akhwat yang angkat tangan ya. Masya Allah. Langsung ijab kabul nanti ya. Mumpung ada Ustaz Yahya dan Ustaz yang lain. Oke, tafadhal dilanjutkan lagi. Closingnya barangkali silakan. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا عن فلسطين وخصائص أرض فلسطين، ولكن نريد أن نعرف ونفهم ماذا يحدث في فلسطين اليوم. ماذا يحدث في أرض بيت المقدس، أرض الأنبياء، أرض الإسراء والمعراج، هذه الأرض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ووصى الكثير من أنبيائه أن يسكنوا فيها، ولطالما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه النبوية الشريفة. فلسطين منذ أكثر من 74 عاما وهي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي لعنة الله. 74 عاما وهي تعاني من الاحتلال والاستيطان والتهجير والدمار. 74 عاما يحاول الاحتلال الإسرائيلي لعنة الله السيطرة على الأراضي الفلسطينية كافة، حتى أصبح في يومنا هذا الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أغلبية الأراضي الفلسطينية، لم يتبقى منها سوى القليل، لم يتبقى منها سوى منطقتين
صغيرتين، قطاع غزة والضفة الغربية، وفي كلاهما تحدث الحروب والأحداث والشهداء. يوميا نسمع الأخبار على السوشيال ميديا وفي كل مكان عن أخبار جديدة لهدم المنازل وللشهداء وللأسرى والجرحى وما شابه. فعلى سبيل المثال في مدينة غزة شنت على مدينة غزة 4 حروب. 4 حروب. الحرب الأولى كانت في عام 2008، الثانية في عام 2012، الثالثة 2014، الرابعة كانت في السنة الماضية في أواخر شهر رمضان في عام 2021. ربما لا نتجاوز في التعبير عندما نقول لا توجد عائلة في مدينة غزة إلا وفيها شهيد. هل تعرفون في الحرب الأخيرة كانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق كاملة، يعني مثلا مجمع سكني أو كومبلك أو رمهان يقصفوها كاملة، عائلات كاملة تموت. يعني لا نقول كل عائلة يوجد فيها شهيد، يوجد عائلات كلها لقد استشهدت كلها. إذا تقوموا بتتبع الأخبار جيدا تسمعون عن هذا جيدا. كل يوم نستمع إلى الأحداث الجديدة عن فلسطين والحروب التي تحدث والأحداث كل يوم. ولكن قلنا قبل قليل لا توجد عائلة في غزة إلا وفيها شهيد، ولكن لا توجد عائلة في غزة أيضا إلا وفيها حافظ لكتاب الله جل وعلا. ما شاء الله تبارك الرحمن. ففي غزة تحديدا ينشأ الأطفال الصغار من سن 6 سن 7 في بدء تعلم القرآن الكريم وارتياد المساجد، حتى أصبح الكثير من أبناء مدينة غزة من حفظة القرآن الكريم، بالرغم من الحروب، بالرغم من الحصار، بالرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشونها في فلسطين، إلا أنهم يحافظون على قرآنهم وحفظهم للقرآن الكريم. أريد أن أقول أن في إندونيسيا الحمد لله على نعمة الأمان، الحمد لله على نعمة الاستقرار، الحمد لله أنكم تعيشون بين عائلاتكم سالمين غانمين. يوجد الكثير من أطفال مدينة غزة يعيشون بلا أب، يعيشون بلا أم، يعيشون بلا أصدقاء. أنا شخصيا من عائلتي استشهد 2، ولكن ليس من إخوتي، من أبناء عمومتي، من ابن العم استشهد 2، واستشهد أيضا 2 من أصدقائي، والكثير والكثير أيضا. فكل رجل في غزة لديه قصة طويلة يرويها عن الأحداث التي رآها بأم عينيه في فلسطين وفي مدينة غزة تحديدا. لتعلم القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام في البداية لغير العربي يجب أن يتقن مخارج الحروف. مخارج حروف ماذا؟ مخارج حروف اللغة العربية، بمعنى أنه يجب أن يتعلم اللغة العربية ولو بالقليل. لذلك نريد أن ننبه على أهمية اللغة العربية هنا. أهمية اللغة العربية ليس لمن يريد أن يحفظ القرآن فقط، بل لكل مسلم. أنت كرجل مسلم أو فتاة مسلمة واجب عليك العبادة، واجب عليك العبادة. العبادة في الصلاة وغيرها. أنت في الصلاة تقرأ القرآن، إذن يجب عليك أن تتعلم القرآن، ولا تفهم الإسلام ولا القرآن ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
إلا إذا تعلمت اللغة العربية. المفاجأة هنا ليس كل عربي يفهم اللغة العربية الفصحى، ليس كل العرب يفهمون اللغة العربية الفصحى، بمعنى أن اللغة العربية حتى للعربي يجب أن يتعلمها جيدا. الطفل عندما ينشأ صغيرا في سن 7 8، حتى الكبار إذا قام بفتح المصحف بالتأكيد الجميع يستطيع أن يقرأ لغة عربية واضحة، ولكن يوجد المعاني الثقيلة أو المعاني التي لا يفهمها الجميع، إنها اللغة العربية الفصحى. لذلك يجب قبل أن تتعلموا القرآن، وإذا أردتم أن تفهموا الدين جيدا، تفهموا القرآن جيدا، يجب أن تتعلموا اللغة العربية جيدا. لكل مسلم، ليس فقط لمن يريد أن يتعلم القرآن أو يتعلم العقيدة والفقه في الجامعة أو ما شابه. لذلك اللغة العربية هي مهمة جدا لكل مسلم ومسلمة على هذه الأرض. أيها الإخوة الكرام، نشكركم على حسن استماعكم، سعيد جدا بهذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا أو في هذه الجامعة المباركة أن يجمعنا في جناته خالدين فيها أبدا. هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan tausiah oleh Mas Samah Anwar. Kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi pertanyaannya harus pakai bahasa Arab ya. Karena ini kuliah umum bahasa Arab. Silahkan apa yang disampaikan beliau tadi, yang kurang paham, yang kurang jelas bisa ditanyakan, namun pertanyaannya pakai bahasa Arab. Ada hadiah enggak Mas Imam yang nanya? Satu orang, berarti satu orang ini ya. Yang lain nanti kita doakan ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya angkat tangan? Insya Allah ada kenang-kenangan luar biasa dari Amal Cinta Al-Aqsa. Jangan lupa follow Instagram Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa @amalcinta-al-aqsa. Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Alhamdulillah. Silakan. Mas, tolong mic-nya. Dan siapkan kenang-kenangannya Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Najmul Falah, uridu an as'al basit. Yumkinukum an tasharah li bi khusus al-audah ila kharitatit tariq kama qala zu'ama al-arab lama bahas bain Muhammad Abbas Abu Mazin wa رئيس إسرائيلي كيف خريطة الطريق بالذات هذا. وثانيا بعد فتح علاقة الثنائية بين دبي بين الإمارات وإسرائيل والمغرب وإسرائيل، كيف رأي حكماء العرب تجاه هذه الخطوة؟ فهذه خطوة غير جيدة من ناحية حكومة فلسطينية حكومة وشعبا. هذا سؤال مني. شكرا. السؤال الأول، إذا أردت أن تعيد السؤال الأول مرة أخرى. السؤال الأول محمود عباس أبو مازن لما عائدين في مائدة المفاوضات كثير يقول العودة إلى خريطة الطريق أو الخريطة الطريق كما اتفق في الخريطة في 67 أو كده. هذا الذي لا أفهمه حتى أبحث في جوجل لما ألقي خريطة الطريق. ما المراد بخريطة الطريق؟ أنا السؤال الأول لم أفهمه جيدا في الحقيقة، ولكن
يعني لا نريد أن نتحدث في الأمور السياسية كثيرا. أنت تريد رأيي في ما رأيك في جوكوي؟ ماذا ستقول؟ نعم، لا نريد أن نتطرق للأمور السياسية، ولكن رأينا في الماضي الكثير من المطبعين والذين يبنون العلاقات مع إسرائيل وما شابه، ونحن كمسلمون وكعرب نستنكر هذا الفعل. كيف أناس يحتلون المسجد الأقصى وتطبع معهم أو ما شابه؟ هذا أمر مرفوض تماما. الآن أيها الإخوة الكرام، المسجد الأقصى هو ليس ملك للفلسطينيين. المسجد الأقصى هو ملك لكل مسلم يعيش على هذه الأرض. نعم، هو ملك لك وملك لك وملك لك وملك لجميع الحاضرين وجميع المسلمين الموجودين في هذه الدنيا. فكيف أنت كمسلم لك الأحقية في المسجد الأقصى وترى أن إسرائيل تحتل المسجد الأقصى وتقتل المسلمين وتحتل المدن وتهدم البيوت وتطبع معهم أو تبني العلاقات معهم؟ يعني بالتأكيد نحن نستنكر هذا الفعل، نحن نستنكر هذا الفعل. وإذا كان هناك من يتحدث أو يبني علاقة أو يريد أن يتحدث عن هذا الأمر، يجب أن يتحدث عنه بإيجابية وأن يقف بجانب الفلسطينيين، هذا على الأقلية، لأنه مسلم. يعني ربما يكون هناك اختلاف في الثقافات وفي اللغات وما شابه، ولكن يجمعنا شيء واحد ألا وهو الإسلام. Iya, mohon maaf karena waktu sudah menjelang asar. Ini mohon maaf, sebelum beliau melantunkan nasyid, saya ingin minta 5 menit saja. Saya ingin ada di sini mujahid dan mujahidah yang mau mengorbankan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang sedang susah di Palestina. Tadi di akhir tausiah, Mas Usamah Anwar menyampaikan bahwa ketika Rasulullah ditanya beri fatwa kami terkait Baitul Maqdis, Rasulullah menjawab bahwa bumi Baitul Maqdis, bumi Palestina itu adalah bumi, kalau bahasa kita adalah yang nanti menjadi padang mahsyar, ya, di mana semua orang digiring ke sana, dikumpulkan di sana. Kemudian Nabi juga melanjutkan fatwanya, siapa yang cinta dengan Baitul Maqdis, dengan Masjidil Aqsa khususnya dan bumi Syam pada umumnya, maka ituhu fasallu fihi, datangi Masjidil Aqsa dan sholatlah di dalamnya. Saya mau tanya, yang sudah ke Palestina ada? Sudah Palestina belum? Sudah sholat di Masjidil Aqsa belum? Berarti belum cinta, ya. Nah, kemudian Maimunah bertanya kepada Rasulullah, melanjutkan dialog tadi, bagaimana kalau kami belum bisa ke sana saat ini karena butuh waktu, butuh biaya dan segala macam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, berikan hadiah, kirimkan hadiah untuk Masjidil Aqsa berupa zait, berupa minyak untuk menerangi lampu-lampu Masjidil Aqsa. Karena dulu lampunya pakai lampu minyak. Nah, sini apa namanya ya? Sentir, ya.
lampu teplok. Nah karena sekarang sudah listrik, maka yang kita kirimkan bukan lagi minyak, tetapi yang memang bermanfaat bagi Masjidil Aqsa dan orang-orang yang membantu menjagakan Masjidil Aqsa untuk kita semuanya. Karena Masjidil Aqsa bukan milik orang Palestina saja, tapi milik seluruh umat Islam yang wajib menjaga semuanya. Tapi mereka mewakili kita, maka Nabi tadi menandaskan, maka berikan hadiah. Ya, bukan sedekah karena mereka nggak butuh sedekah. Mereka dengan keadaan yang susah tetap bertahan, tetap berjihad, tetap menjaga Masjidil Aqsa, maka tugas kita sebagai tanda terima kasih mengirimkan hadiah untuk membantu perjuangan mereka agar bisa bertahan hidup. Karena tadi Masya Allah disampaikan, tidak ada satu keluarga kecuali ada yang syahid di dalamnya. Bahkan keluarga besarnya Mas Usamah Anwar ini ada 2 orang yang mati syahid. Masya Allah. 5 menit saya minta waktu, cukup angkat tangan, maju ke depan, uangnya bisa nyusul, bisa ditransfer, bisa dicicil, bisa bulan depan pas gajian. Intinya yang penting sekarang komitmen, angkat tangan, langsung maju ke depan, langsung diberi kenang-kenangan oleh Mas Usamah Anwar berupa boleh pilih, boleh Al-Quran, boleh buku ensiklopedia Palestina, boleh juga shawl seperti yang saya pakai. Tolong Mas Imam ketiganya dibawa ke sini, hanya cukup dengan donasi 1 juta rupiah, uang bisa menyusul, uang bisa dicicil, bisa bulan depan, yang penting angkat tangan langsung maju ke depan, kita berikan kenang-kenangnya sekarang dan dikalungkan langsung atau diberikan langsung oleh Mas Usamah Anwar dan foto langsung dengan beliau. Bismillah, 5 menit. Silahkan siapa yang mau angkat tangan. 1 juta rupiah. 5 menit. Siapa yang mau bismillah menyumbang untuk saudara kita yang sedang susah di Palestina, untuk pengadaan air di sana, untuk pembangunan ulang masjid di sana, untuk membelikan makanan dan minuman saudara kita di sana, yang pasti kebutuhannya sangat banyak dan kita akan membantu menyalurkan sampai ke sana karena kantor pusat kita di Gaza. 5 menit, silakan. Alhamdulillah, takbir, Allah Akbar. Mudir kita ikut, antum ikut atau mau? Oh ikut, Masya Allah. Luar biasa. Antum tandaskan lagi. Saya akan memberikan hadiah pertama dari STEAM 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dari STEAM, Masya Allah. Dari pribadi Om Sumiah. Hamsumiah fakat, iya. Masya Allah, takbir. Allah Akbar. Dari STEAM 1 juta rupiah. Mas tolong berikan kenang-kenangannya. Berarti gini, kita sepakati saja yang 500 kenang-kenangannya shawl, yang 1 juta boleh milih buku atau Al-Quran. Ya, buku. Ini yang untuk STEAM, kemudian antum kalungkan juga yang 500 ribu rupiah itu shawl. Bahasa Indonesia. Masih ada yang mau nyusul yang lain? Silakan, kita punya waktu 4 menit lagi. Ada? Masya Allah. Ustadz Fajar Sodik, gini teman saya. Antum maju. Kalau untuk urusan umat itu boleh terang-terangan. Ya, ingat, mengapa kita tahu mengapa kita tahu Umar itu selalu bilang aku kalah kalau urusan lomba sedekah dengan dengan Abu Bakar. Karena memang kalau untuk urusan umat boleh terang-terangan, Nabi biasa lelang seperti ini. Besok kita mau jihad, siapa yang mau bantu kuda, mau onta, mau persenjataan, silahkan maju. Pasti Umar kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain berlomba-lomba semuanya. Tapi kalau nolong tetangga, teman dekat, cukup tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak perlu tahu. Masyaallah. Takbir! Allahu Akbar. Ustadz Fajar Sodik, Ustadz Sudarmadi, masih ada yang lain silakan. 4 menit. Di sini 4 menitnya agak lama di sini kayaknya ya. Silakan. Yang mau maju ke depan, ada lagi? Silakan. Harta yang kita makan pasti akan habis. Yang kita simpan-simpan pasti akan jadi fitnah kalau nggak hati-hati, bahkan jadi rebutan. Tapi yang kita sisihkan sebagian kecil untuk membantu perjuangan yang sedang susah, insya Allah itu yang menyelamatkan kita dunia hingga akhirat. Masya Allah. Suatu saat Rasulullah ditanya kapan waktu terbaik untuk kita membantu saudara kita yang lebih susah. Apa kata Nabi?
Waktu terbaik bersedekah adalah satu, saat syahihun, saat sehat. Yang kedua saat syahih, di saat pelit. Yang ketiga tak mulul ghina, saat pengen kaya, pengen sukses, pengen bantu banyak orang, banyaklah bersedekah. Yang keempat, tahsyal faqr, ketika kamu takut miskin, takut bangkrut, banyaklah sedekah. Ya, sudah 2 orang. Masih ada lagi silakan. 3,5 menit. Masya Allah. Subhanallah. Maju ke depan akhi setelah foto. Sudah 3 orang. Ini 4 total ya. Silakan maju ke depan akhi. Subhanallah. Boleh 500.000 rupiah. Kita berikan kenang-kenang berupa sal. Tolong bersiapkan. Antum berapa akhi? Yang ikut yang berapa? 1 juta. Al-Quran atau buku? Buku. Mana Mas Imam? Ayo cepat, gerak cepat. Masya Allah. Tinggal 3,5 menit ya. Sini alhamdulillah jamnya agak lama ya. Masya Allah. Ya, sudah diborong oleh teman-teman. Jangan sampai pahala diambil mereka sendiri. Karena apa? Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Surat Saba ayat 39. Apapun yang kalian infakkan, berapapun yang kalian infakkan, kata Allah, Allah akan ganti. Surat Al-Anfal ayat 60. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Allah akan mendolimi, kalau sudah janji mengembalikan, Allah akan kembalikan, tentu panen rayanya di akhirat. Maka di Al-Mudaththir ayat 6, wala tamnun tastaksir. Jangan mengharap panen di dunia, panen raya di akhirat. Namun di dunia biasanya sudah mulai dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah, 3 menit terakhir. Sudah ada, alhamdulillah, maju akhi, takbir. Allahu Akbar, subhanallah. Setelah ini kita akan dengarkan nasihat dari Mas Usama Anwar, tapi kita habiskan 3 menit ini ya. Kenapa di sini agak lama ya menitnya ya? Masya Allah, silakan akhi. Masya Allah, luar biasa. Akhi, salaman dulu. Ikut yang 500.000 rupiah, syal. Berarti ya, silakan akhi, dikalongkan. Masya Allah. Ayo, yang akhwat kok belum ada yang muncul ya? Ini duitnya dipegang calon suami semua ya? Masya Allah ya. Atau jangan-jangan lagi ngitung. 3 miliar dipotong 500 masih berapa ya? Masih banyak ya. Jawabannya masih banyak. Silakan. Para akhwat, alhamdulillah ada, takbir. Allah Akbar. Langsung akhwat boleh maju juga. Tapi mungkin ke depan di tengah situ ya. Mas Usama Anwar biar ke tengah sana untuk memberikan kenang-kenangannya. Ukti silakan berdiri. Silakan berdiri. Ada lagi silakan temani beliau. Temani jangan sendirian. Ayo siapa lagi yang mau ikut? 2,5 menit terakhir silakan. Masya Allah luar biasa. Ukti ikut yang apa? Syal. Yang syal atau yang Al-Quran? Syal. Oh yang syal. Mas Usama ke sana ya, langsung. Jangan mengucap qabil tu nikah ya. Ya. Istri antum. Suaminya protes, itu istriku. makanya anak bilang jangan ya. Jangan bilang qabil tu nikah. Subhanallah. Ustaz Darmadi ini borong ya, Masya Allah, enggak suami, enggak istri, borong. Masya Allah. Al-insan tahta dhilli sadaqatih. Manusia berlindung di bawah sedekahnya. Hatta yufsala bainahum. Sampai nanti diputuskan neraka atau surga. Bahkan orang kafir pun yang suka bersedekah, lancar dunianya. Meskipun akhirnya enggak dapat. Maka kalau kita sudah beriman, rajin sedekah, Masya Allah. Allah akan selamatkan enggak cuma di dunia, tapi insya Allah juga di akhirat. Silakan, masih ada waktu 2 menit. Ya, 2 menit sudah ada 6 orang. Silakan kita ganjilkan jadi 7 atau jadi 9. Silakan. 2 menit terakhir silakan. Setelah ini kita akan simak nasihat dari Mas Usama Anwar. Silakan. Kalau masih ada, saya yakin insya Allah masih ada. 2 menit terakhir silakan. 2 menit terakhir. Ya. Boleh berserikat, misalnya 2 orang, 500 atau 250 juga boleh ya. Nanti gantian pakai salnya ya. Oke silakan. 2 menit terakhir ada? Alhamdulillah ada. Takbir. Allah Akbar. Mas kayaknya antum standby di sana ya. Mulai banyak akhwat ini yang ikut ya. Ayo silakan berdiri. Ukti. Silakan, Masya Allah luar biasa. Yuk 1,5 menit terakhir. Yuk jangan sampai terlewat. Mumpung kita dalam suasana yang luar biasa. Kita juga kehadiran Mas Usama Anwar, Masya Allah. Ini doa beliau, insya Allah mustajab karena beliau musafir dari jauh. Beliau juga menguasai Al-Quran,
Beliau juga Masya Allah mujahid muda dari Palestina langsung. Ya, Ukti silakan berdiri ikut yang berapa? 1.500.000. Hamsumiah, ada? Enggak kok gini ya? Ini? Berapa? Hamsumiah, iya. Ngerjain aja ya sebenarnya. Hamsumiah ya. Oke, silakan. Sekalian. Beliau minta sekalian minimal 1 orang lagi. Biar beliau sekalian lompatnya ke sana ya. Ya silakan. Yang mau ikut yang lain lagi 1 menit terakhir. Ini saya kunci dulu jarumnya. Klik. Ya silakan. Enggak harus sekarang, uang boleh dicicil, boleh bulan depan, boleh minggu depan, boleh ditransfer, boleh diambil ke rumah dulu. Intinya kita mudahkan. Yang penting sudah ada komitmen terlebih dahulu. Silakan, masih ada lagi? Masih ada lagi, silakan. Masya Allah, luar biasa. Yuk, masih kita tunggu. Masih kita tunggu biar ada temennya. Ukti tadi jangan sendirian. Ada lagi? Siapa? Alhamdulillah, dapat. Takbir. Allah Akbar. Ukti silakan merapat ke depan. Ya, yang angkat tangan tadi langsung ke depan. Di dekat ukti yang di depan. Agar Mas Usama bisa langsung ke situ. Sebutkan, ikut yang berapa Ukti? 500.000 rupiah. Gak masalah, berarti 2 orang semuanya ikut syal yang insya Allah akan diberikan langsung oleh Abang Usama Anwar. Silahkan Abang. Tafadhal, Masya Allah, Abang kita, subhanallah. Ya. Yang masih mau nyusul silakan. Yang masih mau angkat tangan lagi boleh. Ya, mumpung Abang belum lompat ke situ ya. Belum jalan ke situ ya. Abang tolong jalannya pelan-pelan ya. Menunggu barangkali ada langsung 4 yang nanti mau dibawa pulang ya. Beliau bilangnya langsung 4 tadi soalnya ya. Ya, monggo yang masih mau lagi angkat tangan ada? Ada 2 orang? Ada lagi? Yang ikhwan ada? Boleh ikut yang 1 juta rupiah, boleh ikut yang 500.000 rupiah. Bisa dicicil, bisa bulan depan, bisa ditransfer, pokoknya nanti tinggal kompromi dengan tim dari Amal Cinta Al-Aqsa. Masih ada? Iya, sekarang Abang mulai jalan ke sana, bawa 2 syal ya. Silahkan Abang. Tolong didampingi Mas Imam. Abang mau, Alhamdulillah, ada lagi, silakan maju ke depan. Alhamdulillah, ada lagi. Masya Allah, takbir. Allah Akbar. Ukti langsung maju ke depan lagi. Maju ke depan. Ya, kalau ada lagi silakan angkat tangan ya, jangan angkat kaki, angkat tangan ya. Silakan, Masya Allah sudah 3 orang ya. Sudah ada 9 orang ini Masya Allah, ya silakan. Masya Allah silakan, kalau masih ada lagi langsung maju ke depan. Abang jangan lalu dikasihkan, barangkali masih ada yang mau nyusul. Atau abang standby di situ, langsung dikasihkan satu persatu. Ikut yang berapa tadi yang terakhir? Ikut berapa? Ini atau begini? Silakan. Oh alhamdulillah ikut yang syal ya. Silakan. Langsung diberikan. Abang Usamah langsung bisa diberikan satu persatu di foto. Dipastikan bukan istri orang ya. Tolong ditanya dulu. Tadi soalnya keliru. Ternyata istrinya Ustadz Sudarmati. Masya Allah luar biasa. Ya. Kalau masih ada yang mau nyusul, tolong abang standby di situ. Kalau masih ada yang nyusul, langsung ke depan. Silakan. Yang ikhwan juga langsung ke belakang berarti ya. Ya silakan. Ini kesempatan emas. Belum tentu datang 2 kali. Kalaupun datang 2 kali belum tentu kita masih hidup. Surat Al-Munafikun ayat 10. Allah gambarkan ada orang yang meninggal. Dia menyesal dan minta dihidupkan lagi. Hanya pengen bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Rob, andaikan ku perpanjang nyawaku sebentar saja ya Rob. Pasti aku akan bersedekah dan pasti aku akan jadi orang baik. Karena apa? Ternyata ketika orang syakaratul maut, pahala yang diperlihatkan ketika syakaratul maut itu yang besar-besar diantaranya adalah pahala bersedekah. Atau memberikan hadiah istimewa untuk saudara kita di Palestina. Masya Allah. Tetapi di ayat 11 surat Al-Munafikun Allah tandaskan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau orang sudah sampai ajal enggak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Maka mumpung kita masih hidup, pastikan
sisihkan sebagian rezeki untuk membantu saudara kita yang sedang susah. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membekali orang yang sedang berjuang, dia dihitung ikut berangkat berjuang meskipun cuma di sini ya, karena memberangkatkan sebagai rezekinya. Masih ada lagi yang terakhir, nggak perlu saya hitung. Masih ada yang terakhir, gong terakhir ada. Ikhwan boleh, akhwat boleh, angkat tangan silakan. Mumpung Mas Usama di situ. Mas Usama antum jangan kemana-mana ya, tetap di situ ya. Masya Allah, luar biasa. Ada? Ada, alhamdulillah. Takbir, Allah Akbar. Ukhti silakan maju ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, maju silakan, Ukhti. Langsung maju ke depan. Sampaikan kepada Mas Dedi, ikut yang berapa, kemudian sampaikan, berikan kenang-kenangannya. Masya Allah, luar biasa. Ada yang mau nyusul lagi sebelum kita lantunkan nasyid dari Mas Usama? Oh iya, mohon maaf. Mintanya nasyid apa judulnya? Tentang Palestina? Masya Allah, nanti tolong yang kaitan dengan Palestina ya, sampaikan. Tadi silakan ke situ Mas Usama. Ada yang ikut satu lagi tadi menyusul, Masya Allah. Ini kalau ditunggu sampai malam mungkin ikut semua ya Ustaz ya. Tapi kita ada jadwal lain, jadi nanti mohon maaf yang malu angkat tangan, ya nggak masalah nanti setelah berakhir acara ini boleh nyusul. Sampaikan ke tim dari Amal Cinta Langsung, maaf saya tadi yang nggak angkat tangan karena tadi lelangnya cuma 1 juta sama 500, saya pengen yang 10 juta, boleh ya. Karena kemarin di Solo ada Ustaz. Di Solo tuh gini, saya nggak mau 1 juta, terus berapa Bapak maunya? 10. Bagus. Subhanallah ya. Ada yang ngasih motor ninja juga, wah macam-macam subhanallah ya. Sudah diberikan kenang-kenangannya? Sekarang kita tiba ya, sebelum adzan berkumandang minimal satu nasyid dari Syekh muda kita Mas Usama Anwar. Tepuk tangannya jangan ya, tepuk jari aja ya. Insya Allah, silahkan. Minum dulu dan lantunkan minimal satu nasyid ya, syukur nanti masih cukup waktu 2 nasyid. Silahkan. نشيد عن فلسطين يا عن فلسطين. تعرفون أعطونا الطفولة. أوه ما شاء الله. جينا نعيدكم في العيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة زمانا عم تحلم وبتسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة أرض صغيرة مثل صغيري أعطونا السلام أعطونا الطفولة طفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا السلام. اللغة الإنجليزية أنا لا أحفظ. Kalau mau satu lagi,
waktu cukup. Ya, waktu cukup, 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 cukup. Oke, terima kasih banyak. Tambah satu lagi. تعرفون سوف نبقى هنا. tahu? Masya Allah. ممكن لا أنا يعني أعرفه جيدا ولكن أريد الكلمات. أنا هاتفي مغلق. تستطيع أن تخرج الكلمات من الإنترنت؟ الآخر. سنبقى هنا. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. أنا العذار سوف نسعى إلى رفع كل الهمم. sudah ada. موطني 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 ذا الفداء. موطني 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 موطني. عزيز الله أكبر. Terima kasih banyak. Kita jawab adzan dulu sebentar. Ini bukan adzan pondok ya? Oke. Kalau demikian berarti kita bisa lanjutkan acara sebentar ya. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira untuk semua yang telah hadir, baik dari asatidz, ustadzat maupun mahasantri kita. Dan jazakumullah khairan katsira untuk yang sudah memasukkan ke kotak infak, seikhlasnya. Dan jazakumullah khairan katsira untuk yang tadi ikut lelang cinta, ya, ada yang ikut 1 juta, ada yang 500, dan semoga setelah ini banyak yang nyusul meskipun tidak ikut angkat tangan. Insya Allah tim dari Amal Cinta Al-Aqsa akan bertahan di sini untuk menunggu yang mau nyusul. Dan dari kami selaku saya mewakili dari Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa mengucapkan jazakumullah khairan katsira untuk keluarga besar STIM, wabil khusus Ustadz Sutarmadi, beserta pengurus yang ada, dosen yang ada. Masya Allah, doa kita selalu menyertai STIM ini, semoga tambah maju, tambah berkah, tambah jaya. Dan kita mintakan sedikit doa untuk Ustadz Usamah, tolong doakan sebentar untuk STIM ini agar betul-betul maju, lancar, berkah.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا ربنا فيمن عافيت، وتولنا يا كريم فيما توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل إندونيسيا أمنا وسلاما. اللهم إنا نسألك أن تجعل إندونيسيا أمنا وسلاما، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا يا كريم مع الأبرار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan katsira untuk Abang Usamah Anwar yang telah hadir di tengah-tengah kita, mendoakan Indonesia, juga mendoakan mahasantri semuanya semoga sukses, mendoakan STIM ini tambah maju dan berkah. Semoga di lain waktu kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT. Dan mari kita tutup bersama kajian kita ini dengan doa kafatul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo asatidah bisa foto bersama semuanya asatidah.